پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں بدماش کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اتنا بلنٹ قسم کا ان کا جو رول تھا، جو انہوں نے بیان دیا تھا، اس کی ذرا آپ باریکیوں پہ غور کریں کہ جب آپ بزنس نہیں کرنا چاہتے تو یہ جس طرح ایک محلے کا بدماش جو ہے وہ لاٹھی لے کے محلے میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہ میں کھیڑاں گا تو نہ کسی نو کھیڑن دیاں گا والی بات ہوئی نا جی۔ یہ جنوبی ایشیا کو آپ اسی طرح کا ایک محلہ سمجھتے ہیں جس میں آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں کہ نہ جی ہم بیچیں گے نہ بیچنے دیں گے۔ بھائی یہ جو تجارت ہے اس کے اگر ابھی فائدے میں گننے شروع کروں کہ جو سامان انڈیا ٹرانسپورٹ کرے گا سینٹرل ایشیا کو، اس میں آپ کے کتنے فائدے ہیں؟ بیرسٹر صاحب ایک امپورٹنٹ ایس سی او فورم کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو سمٹ ہے، سی او کی جو سمٹ ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ ہمیں جو جیسے ممبر اسٹیٹس ہیں ایس سی او کو، ان کو فری ٹرانزٹ رائٹس دینے چاہیے۔ تو اب جو فری ٹرانزٹ رائٹس دیں گے جس کی وجہ سے ایک ریلائبل، ریزیلینٹ اینڈ ڈائیورسفائڈ سپلائی چین ڈیولپ ہوگی۔ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈین پروڈکٹس کو جو ہے پاکستان رائٹس دے، ہمیں ٹرانزٹ رائٹس دے، وہ بھی فری ٹرانزٹ رائٹس دے، تاکہ ہم سینٹرل ایشیا، ایران، افغانستان اور رشیا تک پہنچ سکیں۔ اس موقع پہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ خاموش رہے ہیں۔ پہلی بات جو شہباز شریف صاحب کی خاموشی کی ہے سر، تو بعض سوال اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے وزیر اعظم سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، وہ اس پہ خاموش رہنا یا پھر سمجھتے ہیں، اور یہ ان سوالوں میں سے ایک سوال ہے۔ جہاں تک مودی صاحب کی یہ تجویز ہے تو مجھے اس کی تفصیلات کا پتہ نہیں کہ ان سے فری سے ان کی کیا مراد ہے۔ اگر فری سے مراد ان کی یہ ہے کہ ہمیں فری ایکسس، فری ٹرانزٹ دیا جائے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، تو یہ جائز مطالبہ ہے۔ لیکن فری سے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ وداؤٹ اینی ٹیرف اور ٹیکسز اور کمپنسیشن، تو وہ ایک دیگر چیز ہے جو اکانومسٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں ان معنوں میں یہ فری نہیں ہونی چاہیے، چونکہ کوئی بھی ملک اس طرح فری ٹرانزٹ نہیں دے گا، چونکہ اس کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ آپ کی سڑکیں جو ہے وہ استعمال ہوں گی واگا سے لے کے تو پشاور تک، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی، آپ کا بہت سارے معاملات جو ہے پریکٹیکلی انوالو ہوتے ہیں جس پہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی جو ہے وہ فری ٹرانزٹ دے دیں، اس کے معاوضہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے، یا اس کی مختلف سبسڈیز ہوتی ہیں، کوئی ایسا طریقہ نکالا جاتا ہے۔ پاکستان جیسا جو غریب ملک ہے، اس کے لیے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنی جیب سے پیسے دے کے کوئی اس طرح کا اتنا بڑا ٹرانزٹ سسٹم الو کر دے، جو انڈیا جیسی اتنی بڑی معیشت کی پروڈکشن جو ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو سکے۔ تو اس لیے اس کو آپ وضاحت کر دیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ فری سے ان کی کیا مراد ہے۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا مسئلہ ہے تو دیکھیں، اس میں شکر ہے کہ شہباز شریف اس پہ ہنسے نہیں، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ ممکن ہے عمران خان ہوتے تو ان کی ہنسی نکل جاتی، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کا سوال ہے، اور یہ نریندر مودی صاحب نے کوئی آؤٹ آف بلو نہیں اس کو اٹھا دیا اچانک۔ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ کوسچنز جو ہیں، کمپلیکیٹڈ کوسچن، ان میں سے ایک ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ انڈیا ریپیٹڈلی یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ جناب آپ ہمیں جو ہے وہ سڑک دیں تاکہ ہم وہاں سے گزار کے اپنا مال لے جائیں۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اس چیز کے اندر کسی طرح کی کوئی ان ریزنیبل بات تلاش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، دنیا آپس میں جڑ گئی ہے، انٹر ڈیپینڈنسی ہے، اور آپ اس طرح کی کانفرنسز میں بھی جاتے ہیں، جیسے آپ ابھی چلے گئے شنگھائی کوآپریشن کانفرنس میں، یا اس طرح کی دیگر علاقائی جو گروپنگز ہیں، آپ ان سے باہر بھی نہیں رہ سکتے۔ پاکستان آلموسٹ ہر گروپنگ کا ممبر ہے، اور جس کا نہیں بھی ہے اس میں اپلائی کر رکھا ہے ایز اے ممبر اور آبزرور اور سم تھنگ لائک دس۔ تو آپ ایک ایسی دنیا جو اس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اس میں کہیں سٹمبلنگ بلاک کے طور پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، نہ کھڑا ہونا چاہیے، چونکہ اس میں جو ہے میں ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں۔
لیکن اگر بات پریکٹس کی جائے تو مجھے پاکستان کا کوئی اکانومسٹ یا دانشور پولیٹیکل انٹلیکچولی چلو یہ بتا دے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ واگا سے اپنا سامان لے آ کے تو لے جا کے پشاور سے گزارتا ہوا افغانستان سے لے جا کے سینٹرل ایشیا میں لے جائے گا تو اس میں پاکستان کا نقصان کیا ہے؟ انڈیا کا فائدہ تو چلیں سمجھ میں آتا ہے، ڈیفینیٹلی آتا ہے، اور پاکستان کا نقصان سوائے سڑکوں کے ٹوٹنے کے جس کی میں نے ابھی بات کی، جس کے لیے ظاہر ایک سسٹم ہوتا ہے، اور کیا ہے اس میں انا ٹوٹتی ہے، اور آپ کا ایک ان ریزنیبل قسم کا جو سٹانس ہے اور پوسچر آپ نے اختیار کر رکھا ہے اس میں ڈینٹ پڑتا ہے۔ اس بات پہ مجھے یاد آتے ہیں ولی خان پاکستان کے بہت ہی ماشاءاللہ ایک پرنسپل اور ریسپیکٹڈ قسم کی پرسنالٹی تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں بدماش کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اتنا بلنٹ قسم کا ان کا جو رول تھا جو انہوں نے بیان دیا تھا، اس کی ذرا آپ باریکیوں پہ غور کریں کہ جب آپ بزنس نہیں کرنا چاہتے تو یہ جس طرح ایک محلے کا بدماش جو ہے وہ لاٹھی لے کے محلے میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہ میں کھیڑاں گا تو نہ کسی نو کھیڑن دیاں گا والی بات ہوئی نا جی، یہ جنوبی ایشیا کو آپ اسی طرح کا ایک محلہ سمجھتے ہیں جس میں آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں کہ نہ جی ہم بیچیں گے نہ بیچنے دیں گے۔ بھائی یہ جو تجارت ہے اس کے اگر ابھی فائدے میں گننے شروع کروں کہ جو سامان انڈیا ٹرانسپورٹ کرے گا سینٹرل ایشیا کو، اس میں آپ کے کتنے فائدے ہیں، تو اس میں آپ کے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں فائدے ہیں۔ آپ کو اس کی کمپنسیشن ملے گی، آپ کا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، بڑھے گا، آپ کی جگہ جگہ جو ہے وہ ہوٹلز، ٹورسٹ ریزارٹس، ریسٹورانٹس اور اس طرح کی چیزوں کا ایک جال بچھے گا، آپ کے یہاں مکینکس اور سپیئر پارٹس، اور یعنی اس کے ساتھ جڑے ایک دنیا آباد ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے کسی بڑے چیز کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس کے راستے میں آپ ایز اے اسٹمبلنگ بلاک جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ تو اس کو ہٹانے سے اگر کسی کو فائدہ ہے دنیا میں انڈیا کے بعد جو اپنا سامان بیچے گا تو وہ پاکستان ہی ہے، اور انڈیا کو بھی اگر آپ اس کی اجازت نہیں دیتے تو اس سے انڈیا کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے۔ انڈیا کی جو ترقی گزشتہ 15 سال سے دنیا کے مسلمہ اعداد و شمار کے مطابق چل رہی ہے، اس میں سے کوئی 1% کا یا 2 کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے بس، ورنہ وہ ویسے بھی چل رہی ہے، ٹرانزٹ اور نو ٹرانزٹ وہ ویسے بھی چل رہی ہے۔ اس نے متبادل راستے تلاش کر لیے، جیسے 4 بار جیسی چیزیں ہیں، ایران والی بات ہو گئی، اور اس طرح کے ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ کون سی ایسی مینٹالٹی ہے جو یہ اس چیز پہ بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں جی ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ ٹھیک ہے، آپ کے جو اختلافات ہیں وہ جینون اپنی جگہ پہ، مثلا کشمیر ایشو پہ آپ کی ریزرویشنز ہیں، یا امن کے سوال پہ، پانی کے مسئلے پہ، کسی اور پہ، سیاہ چین پہ، وٹ ایور، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ ٹرانزٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ آپ ٹرانزٹ دینے کے باوجود اپنے اختلافات کو بالکل ایز اٹ از اسی شکل میں رکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے جو چیز آپ کو نکالنی پڑے گی وہ صرف دہشت گردی اور ملیٹنسی ہے، کہ آپ ٹرانزٹ بھی دیں اور ساتھ میں دہشت گردوں کی بھی حمایت کریں تو یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ظاہر ہے وہ ٹرکوں پہ بم پھینکیں گے اور جو بھی سابوٹاجنگ ایکٹیویٹیز وہ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ کیا ہے اصل چیز؟ اس کے ساتھ چیز ساتھ میں یہ ہے کہ آپ انڈیا کو ٹرانزٹ روٹ دیں گے تو انڈین ٹرک پہ کوئی بم پھینکے گا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے آپ کے لیے۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ سواگت ہے آپ کا انڈیا ویب نیوز میں۔ دوستو پردھان منتری نریندر مودی نے SCO کی بیٹھک کے دوران پاکستان کی جم کر کلاس لگائی۔ انہوں نے افغانستان کو مدد میں روڑا اٹکانے کو لے کر پردھان منتری شہباز شریف کو خوب سنایا۔ PM مودی نے کہا کہ سدسیہ دیشوں کو ایک دوسرے کو ٹرانزٹ ادھیکار دینا چاہیے۔ PM مودی نے اشاروں میں پاکستان کی بے عزتی کرتے ہوئے بھارت کی وکاس گاتھا کا جم کر ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت کے پاس 70,000 اسٹارٹ اپس کا پاور ہاؤس ہے۔
हम बाकी सदस्य देशों को भी मदद की पेशकश करते हैं। इस बैठक में खुद शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जो चुपचाप अपने देश की बेबसी को महसूस कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व कोविड महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में 30% का योगदान दे रहे हैं। विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाने का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ का हमारे क्षेत्र में डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही ये भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। फिर भी पाकिस्तान के पीएम इतना सुनने के बाद भी चुप ही बैठे रहे। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।